آپ جس روایت کے تعلق سے فرما رہے ہیں کہ ہم نے بعض لوگوں سے سنا ہے کہ رمضان المبارک میں جو آخری جمعہ ہوتا ہے اس میں کچھ رکعت پڑھنے سے عمر بھر کی ساری قضائیں معاف ہو جاتی، جو نماز قضا ہو گئی ہے اب وہ 4 رکعتیں پڑھنے سے وہ ساری نمازیں جو ہم سے رہ گئی تھی، جو قضا تھی ہم پر، اب ان کی قضا نہیں رہی، وہ ساری قضا ہم سے معاف ہو گئی ہے، وہ سب نمازیں ادا ہو چکی ہے۔ تو اس روایت کے تعلق سے آپ حکم شرح پوچھ رہے ہیں؟ جی، امام اہل سنت اشاہ امام رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمہ نے فتح رضویہ شریف میں اس کے تعلق سے 2-3 جگہ پہ کلام فرمایا ہے۔ ایک جگہ آپ فرماتے ہیں کہ یہ فوت شدہ نمازوں کے کفارے کے طور پر یہ جو ہم نماز وغیرہ پڑھتے ہیں، جو ہم نے ایجاد کر لیا ہے، یہ بدترین بدعت ہے، اور اس بارے میں جو روایت ہے وہ من گڑت ہے، موضوع، یعنی اس طرح کے آپ نے اس میں ارشادات فرمائے ہیں۔ یہ لوگ بعض نادان ہوتے ہیں جو ماہ رمضان المبارک میں اس طرح کی افواہیں پھیلا دیتے ہیں، انہیں ایک شارٹ کٹ طریقہ نکال رہے ہوتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم سے جو عمر بھر کی نماز قضا ہو گئی ہے وہ ہمارے معاف ہو گئی ہے، اب ان کی قضا کی کوئی حاجت ہی نہیں ہے۔ یہ بالکل شریعت کا طریقہ نہیں ہے، یہ بعض لوگوں کا خود ساختہ عمل ہے، اس کا شریعت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ آپ نے تو اپنے ذاتی اعتبار سے مسئلہ پوچھا ہے، بلکہ بعض جگہ دیکھا گیا بعض علاقوں میں اس کا جماعت کے ساتھ اہتمام کیا جاتا ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ اس کو کرو تو آپ کی عمر بھر کی نمازیں جو رہ گئی ہے ان کی قضا وہ معاف ہو جائیں گی۔ بالکل یہ درست نہیں، یہ روایت من گڑت ہے، موضوع ہے، اس کے بطلان پر، اس کے مردود ہونے میں کسی بھی مسلمان کو شبہ نہیں ہونا چاہیے۔ امام اہل سنت فاضل بریلوی نے فتح رضویہ شریف جلد نمبر 8 میں بھی اس پہ کلام فرمایا ہے، اور اسی روایت کو ملا علی قاری نے موضوعات الکبیر میں شمار کیا ہے، اور آپ نے وہاں پہ وہ الفاظ بھی ذکر کیے ہیں جن کو لوگوں نے یہ بنایا ہے اپنے اعتبار سے، مطلب حدیث بنائی ہے۔ وہ حدیث کے الفاظ کیا ہے؟ وہ کچھ اس طرح کے من قضا صلاۃ من الفرائض فی آخر جمعہ من رمضان وغیرہ، آگے پھر وہ تو تفصیل ہے، تو لیکن مفتی احمد ملا علی قاری علیہ رحمہ نے واضح طور پہ بیان فرمایا ہے کہ یہ روایت جعلی ہے، من گڑت ہے، اس کے صحیح ہونے میں کوئی چانسز ہی نہیں ہے۔ کیونکہ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث کا خلاصہ ہے، جس میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من نسی صلاۃ فلیصلیھا اذا ذکرھا لا کفارۃ لھا الا ذالک۔ جس حدیث کا خلاصہ یوں بنتا ہے، جو شخص نماز بھول گیا تو جب اسے یاد آئے اسے ادا کر لے، اس کا کفارہ سوائے اس کی ادائیگی کی کچھ نہیں ہے۔ تو یہ حدیث شریف اس بات کی واضح دلیل ہے، قضا نمازیں کسی شارٹ کٹ سے ادا نہیں ہوتی، بلکہ انہیں ادا کرنا ہی پڑتا ہے۔ اس کے علاوہ مجدد اعظم امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن نے دوسری جگہ میں اس میں فتح رضویہ شریف میں ارشاد فرمایا ہے، نماز قضائے عمری کے آخری جمعہ مبارک میں، آخری جمعہ ماہ مبارک رمضان میں اس کا پڑھنا اختراع کیا گیا ہے، اور اس میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ اس نماز سے عمر بھر کی اپنی اور اپنے ماں باپ کی بھی قضائیں اتر جاتی ہے۔ یہ محض باطل بدعت سیئہ شنیعہ، یعنی اتنی بری بدعت ہے کہ کسی معتبر کتب میں اصلاً اس کا نشان بھی نہیں ہے۔ یہ فتح رضویہ جلد نمبر 7 میں موجود ہے۔ البتہ بعض متاخرین علماء کرام نے اس بارے میں تھوڑا ایک نقطہ بیان کیا ہے کہ جمعۃ المبارک میں جو الوداعی جمعہ ہوتا ہے اس میں نوافل کا ایک طریقہ ہے، اگر اس طریقے کو انسان اپنائے گا تو جو نمازیں انسان سے رہ گئی ہے تو ان کا جو نماز چھوڑنے کا جو گناہ ہے، اللہ پاک کی رحمت سے امید ہے وہ گناہ نہیں ملے گا، لیکن یہ بھی کوئی قطعی اور جزمی بات نہیں ہے، اللہ پاک کی رحمت پر امید رکھ سکتے ہیں۔ وہ طریقہ یہ ہے کہ آپ جمعۃ المبارک میں ہو، اس دن جمعۃ المبارک اور عصر کے درمیان 12 رکعت نفل 2 2 رکعت کی نیت سے پڑھنا ہے۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد ایک بار آیت الکرسی اور 3 بار قل هو اللہ احد، اور ایک بار سورۃ الفلق اور سورۃ الناس پڑھ لیجئے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا، جو نمازیں آپ سے رہ گئی ہوں گی ان کے چھوڑنے کا جو گناہ ہے، اللہ پاک کی رحمت سے امید ہے وہ گناہ نہیں لکھے جائیں گے، وہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ یہ تمام تر جو میں نے آپ کو تفصیل بیان کی ہے، یہ دارالفتہ اہل سنت کا فتویٰ ہے، اسی سے میں نے خلاصہ عرض کر کے آپ کو بیان کیا۔